ابھی ہمارے بیٹا نصیب ہے، وہ چوتھا کلمہ پیش کریں گے. آپ کی مضبوط والا مسئلے کے ساتھ پیش کریں اور چوتھا کلمہ کی نظر کریں. یسوع مسیح کے پاک کا جیو و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کی سلامتی ہو. ہاللیلویا. کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟ اچھا، آگے تیار ہیں یا مکمل تیار ہیں؟ پریز دی لارڈ. خدا جو ہے وہ مکمل تیاری مانگتا ہے. خدا کہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے اس پر ایمان لائیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے صلیب پر کتنے کلمے کہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمے کہے، جن میں سے ہم 3 سیکھ چکے ہیں اور اب ہم چوتھا سیکھنے والے ہیں. چوتھا کلمہ کون سا ہے؟ ایلی ایلی لما شبقتنی. میرے ساتھ مل کر نکالیے گا انجیل مقدس میں سے مقدس متی کی مارک پر لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ کیا کو پکارتا ہے. کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. اب یہ جو کلمہ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا ہے، لکھا ہے کہ یہ تقریباً تیسرے پہر کے قریب یسوع مسیح نے کہا، جب پورے ملک میں کیا چھا گیا تھا؟ اندھیرا چھا گیا تھا. جب اندھیرا چھا گیا ہے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بلند آواز سے کہا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی. اگر اسی حوالے کو ہم مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ الوہی الوہی لما شبقتنی. اب دراصل فرق کیا ہے؟ جو متی کی انجیل ہے اس میں اس حوالے کو عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے. یسوع مسیح عبرانی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی. لیکن جو مرکز کی انجیل ہے اس میں مرکز جو ہے اس کا ترجمہ آرامی زبان میں لکھا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ الفاظوں کا فرق ہے لیکن مطلب کا فرق نہیں ہے. مطلب ایک ہی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب جب اس کلمے کو بیان کرنے کی باری آتی ہے، جب اس کلمے کو بیان کیا جاتا ہے تو اکثر جو خادم ہیں، جو اکثر بیان کرنے والے ہیں، وہ ایک تشریح کیا کرتے ہیں. اور وہ تشریح کون سی ہے؟ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جب صلیب پر تھے تو اس کے اوپر ہمارے گناہوں کا بوجھ تھا. ایسا ہی ہے، جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر لٹکا ہوا ہے، تو خدا نے اس کو چھوڑ دیا. اور اس کے لیے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت کو دیا جاتا ہے، جہاں پر لکھا ہے خدا کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کی آنکھیں کیا ہیں؟ خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. خدا اس قدر پاک ہے. ہاللیلویا. اس حوالے کو لے کر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع صلیب پر ہے تو اس کو باپ نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. اگر یہ باپ نے اس کو چھوڑنا تھا گناہوں کی وجہ سے کہ ہمارے گناہ اس پر ہیں، تو پھر خدا نے اس کو تب کیوں نہیں چھوڑ دیا جب یوحنا یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ جو اس دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا اس کا پہلے باب 29 آیت میں یوحنا کہتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. دراصل گناہ تو اس کے اوپر تبھی ڈال دیے گئے ہیں، تبھی اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے کیا لے جائے گا؟ گناہ اٹھا کر لے جائے گا. تب کیوں نہیں یسوع مسیح کو باپ نے چھوڑ دیا؟
اس کے بعد یسوع مسیح ذات خود کہتے ہیں یوحنا کی انجیل 8ویں باب اس کی 29ویں آیت میں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کو کس نے بھیجا ہے؟ یسوع مسیح کو باپ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ یسوع مسیح کو باپ نے بھیجا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ باپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، جب ہم یوحنا کی 10ویں باب کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ لیکن خادم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر یسوع نے یہ بھی کہا 10ویں باب کی 14ویں آیت میں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح کے ساتھ باپ ہے۔ اب اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ تو ہے، وہ تو گناہوں کو اٹھائے لیے پھرتا ہے، لیکن باپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں صلیب پر کہ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اب دراصل یسوع مسیح جو ہے یہاں پر زبور 22 کا اقتباس کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے زبور 22 کی تلاوت کر رہے ہیں، اور زبور 22 ایک ایسا زبور ہے، یہ تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑی مصیبت میں ہو، جب یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ دکھ میں ہوتے تھے، تو تب وہ کون سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ زبور 22 کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو دراصل یسوع مسیح ہے وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ زبور 22 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور دراصل یسوع مسیح نے صرف زبور 22 کی پہلی آیت نہیں پڑھی، بلکہ یسوع مسیح پورے زبور 22 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب ہم زبور 22 کو پڑھتے ہیں، اس کی 16ویں اور 18ویں آیت کو جب تلاوت مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کے گروہ نے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھوں اور میرے پاؤں کو چھیدتے، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پیشاب کا کوڑا ڈالتے ہیں۔ اب ان آیات میں یسوع مسیح کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ یسوع مسیح یہ زبور اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ جان سکیں کہ یہ جو زبور ہے یہ میری پیشن گوئی کر رہا ہے، میرے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، میرے کپڑوں کا کوڑا ڈالا گیا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدا گیا ہے۔ دراصل یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ زبور 22 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ایک کہتے ہیں خدا کو اور ایک کہتے ہیں میرے خدا، اور لما شبقتنی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب فقیر اور فریسی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کے بلانے پر آتا ہے یا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ اس وقت میں عبرانی زبان نہیں بولی جاتی تھی، اس وقت میں آرامی اور یونانی زبان بولی جاتی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ جس طرح آج انگلش، اردو اور بہت دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، اسی لیے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ علی علی پکار رہا تھا کہ یا علی مدد، حالانکہ اس وقت علی کا کوئی مصور تک نہ تھا۔ ہلیلویا۔ اگر یسوع مسیح کو باپ نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا تو یسوع مسیح جو ہے صلیب پر لٹکے ہیں۔ جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو کیا کر دیں، معاف کر دیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کیا تب خداوند یسوع مسیح کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں تھا؟ گناہوں کو وہ اٹھائے ہوئے تھا نا، تو وہ باپ سے بات کر رہا ہے، اور اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح ان کا آپس میں بہت گہرا ریلیشن ہے۔
مرنے میں بھی بات کر رہا ہے اور وہ درمیان میں بھی بات کر رہا ہے. تو کیا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے؟ شریر کے سارے پروسیجر میں باپ نے ان کو نہیں چھوڑا. ان کا ایک ریلیشن کی ایک بات کی نظر آتی ہے. اگر ان کا کوئی ریلیشن نہ ہوتا تو شاید یسوع کی بات نہ کرتے. اگر ہم اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لوگ کیوں باطل پیار مانتے ہیں؟ خدا اور اس کے مسیح کے خلاف. خدا اور مسیح کے خلاف لوگ باطل خیال مانتے ہیں اور حاکم آپس میں مشورت کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن کو توڑیں. یعنی اس کے خدا اور مسیح کے ان کے بندھن کو توڑ دیں, ان کے رشتوں کو توڑ کر دکھائیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, ان کا رشتہ آپس میں نہیں رہا. اگر باپ اس کو چھوڑ دیتا تو یہ بے انصافی ہے. ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں کہ کیا باپ ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ ہم بھی گناہ کرتے ہیں, بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں, لیکن خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ باپ کی حضور میں وہاں پر لوگوں کے سامنے زبور 22 کی تلاوت کر رہا ہے. وہ خدا سے فریاد کر رہا ہے اور زبور 22 اگر اس کی جو کچھ آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس نے مصیبت زیادہ کو حقیق نہ جانا. اب مصیبت میں کون ہے؟ یسوع ہے. اس نے مصیبت میں یسوع کو کیا نہیں جانا, حقیق نہیں جانا, اور اس سے نفرت نہ کی, اس سے منہ بھی نہ چھپایا, بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی. ہاللیلویہ. تو حاصل کلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو خدا نے اس کو چھوڑا نہیں تھا, بلکہ یسوع کے ساتھ خدا پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور وہ ہمیشہ ہے, کیونکہ باپ اور یسوع ایک ہے. باپ اور یسوع میں رہ کر سب کام کرتا ہے اور اس نے کبھی یسوع کو نہیں چھوڑا, وہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ تھا. آمین.